نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کے درس کا آغاز سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر انداز میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، میرے محبوب آپ کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کیجئے، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ میرا چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی اور رسول تھا۔ موسیٰ علیہ السلام میرا عزیزو بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان نبی اور پیغمبر تھے۔ بہت ہی عجیب زندگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون کو کسی کاہن اور نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری حکومت میں آنے والے 3 سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے زوال کا اور تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب آپ جانتے ہیں جو حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حکومت سے کس درجے کی ان کو محبت کہہ لو، محبت ہوتی ہے، جنون کہہ لو، ایک جنون ہوتا ہے، اور چسکا کہہ لو، ایک چسکا ہوتا ہے، یا حرص کہہ لو، ایک حرص ہوتی ہے۔ یعنی جو اہل حکومت ہوتے ہیں، حکومت کرنے والے لوگ، سیاست کرنے والے لوگ، وہ سیاست اور حکومت کے پیچھے ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ سیاست کو چھوڑنا اور کرسی سے اترنا ان کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہوتی، معمولی بات نہیں ہوتی۔ وہ اس کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن کرسی چھوڑنا اور کرسی سے اترنا اس کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ یہ رات دن ہر کوئی ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فرعون کو جب کاہن نے کہا کہ 3 سال میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر کے رکھ دے گا، اب وہ کہاں چاہتا تھا اتنی بڑی حکومت، جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، صرف بادشاہی نہیں، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور وہ بھی سب سے بڑا خدا۔ اب وہ کہاں خاموش بیٹھ سکتا تھا اس بات کو سن کر کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور کل کا بچہ پیدا ہو کر وہ میری حکومت کو ختم کر دے۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے تمام گھرانوں میں پہرے لگوا دیے، اپنے فوجی بٹھا دیے ہر گھر کے باہر۔ جس بنی اسرائیل کی خاتون کے یہاں بھی کوئی مرد بچہ پیدا ہوگا اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اور اس طرح 3 سال کے اندر کم و بیش اس نے 12,000 مرد بچوں کو قتل کروایا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا فرعون۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، انہی 3 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو، ہم تمہارے اس بچے کو آگے چل کر پیغمبر بنانے والے ہیں، اور اس کو تمہاری ہی طرف واپس لوٹانے والے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ابھی تم صرف اتنا کرو کہ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر بند کرو اور سمندر کے حوالے کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی آپ پیدا ہوئے آپ کو ایک صندوق کے اندر ڈالا اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سمندر جو ہے سمندر کی لہروں سے اور موجوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک سمجھداری کا کام یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، ان کو کہا کہ دیکھو بیٹا، تم جو ہے سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہنا، اور اس طرح سے چلنا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہاری صندوق پر نظر ہے، بس غافل سی بن کر چلتی رہنا اور دیکھتے رہنا۔ کبھی کبھی
صندوق کی طرف دیکھتے رہنا، یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ چنانچہ آپ نے صندوق کو سمندر کے حوالے کیا۔ آپ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ ایک غافل سی بن کر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ بہت دور تک جانے کے بعد دریائے نیل میں سے ایک چھوٹی نہر فرعون کے دربار سے ہو کر گزرتی تھی۔ آپ کی بہن نے دیکھا کہ وہ صندوق اس نہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پر فرعون کے کچھ درباری تھے، فوجی قسم کے لوگ، انہوں نے جو ہے صندوق کو دیکھا، اٹھایا اور اٹھا کر دربار میں لے کر کے آئے، اور جو ہے صندوق کو کھول کر کے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اور مسکرا رہا ہے صندوق کے اندر۔ اب فرعون کہنے لگا میں اس بچے کو ذبح کروں گا، ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا، میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اللہ کی شان، فرعون کی بیوی آڑے آ گئی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، کہنے لگی تمہارا دماغ کچھ خراب ہو گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں دیا، یہ تو گفٹ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے۔ دیکھو آج تک ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے بچہ اس لیے دیا ہو کہ ہم اس کو گود کا اپنا بیٹا بنا لیں، اس کو پال لیں، اسی کو اپنا بچہ بنا لیں، میں اس کو ہرگز قتل نہیں ہونے دوں گی۔ حضرت آسیہ آڑے آ گئی۔ اب شوہر کو بیوی کی ماننی پڑتی ہے، چہیتی بیوی تھی، بہت سمجھایا فرعون نے لیکن نہیں مانی، کہا کہ میں اس کو اپنا بچہ بناؤں گی، تم بناؤ نہ بناؤ میں اپنے پاس رکھوں گی، اپنا جو ہے اس کو منہ بولا بیٹا بناؤں گی، میں اس کو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اب وہاں پر جو ہے آہستہ آہستہ آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، بھیڑ لگ گئی کہ بھائی فرعون کے محل کے اندر ایک صندوق کے اندر سے ایک بچہ پایا ہے، بچہ ملا ہے، اور بہت ہی حسین اور خوبصورت بچہ، صحت مند تندرست بچہ۔ آپ کی جو بہن تھی وہ بھی آہستہ آہستہ تماشائی بن کر محل کے اندر چلی گئی دیکھنے کے لیے۔ اب مسئلہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کون پلائے؟ کسی دائے کو بلایا، آپ نے اس کو بھی منہ نہیں لگایا، گائے کا دودھ پلایا، اس کو منہ نہیں لگایا، بھینس کا پلایا، اس کو منہ نہیں لگایا، اونٹنی کا دودھ پلایا، اس کو منہ نہیں لگایا۔ جس کا بھی دودھ آپ کو پلایا جاتا، آپ کسی کا بھی دودھ اپنے منہ کو نہیں لگاتے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے کہا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک عورت رہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس عورت کو بلائیں اور اس کا دودھ پلائیں تو شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب فرعون نے کہا بھائی جلدی سے بلا کر کے لاؤ، بچہ بہت پریشان ہے، رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اب یہ بھاگی گئی، اپنی والدہ کو بلا کر کے لائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، جیسے ہی دودھ پلانا چاہا تو فوراً سینے سے لگ گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کہتا ہے کہ دیکھو بی بی، آج سے تم ہمارے دربار میں رہو گی، تمہیں تنخواہ بھی دی جائے گی، غذا بھی دی جائے گی، سب کچھ عیش و آرام کی تمام چیزیں تمہیں ملیں گی، اور یہاں رہ کر اس بچے کو پالو اور اس بچے کو روزانہ دودھ پلاؤ۔ آپ کی والدہ نے کہا نہیں، میرے سے یہ نہیں ہوگا، میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتی ہوں، مجھے تو اور بھی اپنے گھر میں کام رہتے ہیں، اگر تم نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اس کو میرے پاس چھوڑ دو، اور ہفتہ 10 دن میں جب بھی تمہارا دل کرے اس کو لے کے آ جاؤ، یا وہیں پر دیکھ کے آ جاؤ میرے پاس، باقی میں یہاں مستقل لے کر یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب بیچارہ اب فرعون کمبخت کرتا تو کیا نہ کرتا، کہا کہ ٹھیک ہے بی بی ایسا ہی کر لو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوٹا دیا، تنخواہ بھی لگوا دی، سرکاری تنخواہ، سرکاری وظیفہ بھی ملنے لگا، عیش و آرام بھی ملنے لگی، اور جو ہے ایک عزت بھی مل گئی کہ بھائی بادشاہ کا بچہ ہے اور یہ عورت اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے، اور اس طریقے سے اپنی ماں کی گود کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ تو یہ ہے مختصر سا واقعہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندے رسول اور نبی تھے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، بعض کہتے ہیں کہ رسول تو اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب اور شریعت نازل فرمائی ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو مستقل صاحب شریعت نہ ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہ اتاری ہو، بلکہ گزشتہ نبی کی شریعت کو ہی وہ فالو کرتا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔
لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، تو یہ رسول تھے یا نبی تھے؟ نبی اور رسول دونوں کی تعریف الگ الگ۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت بھی عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کے اوپر ایک کتاب بھی اتاری تھی، مشہور کتاب تورات، اس لیے بعد میں آپ رسول بن گئے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ کو پکارا کوہ طور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے اس کو اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے باہر نکلے جوان ہونے کے بعد، والدہ کے پاس جا رہے تھے ملاقات کے لیے، راستے میں دیکھا ایک اسرائیلی اور ایک قبطی دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسرائیلی مظلوم ہیں، قبطی ظالم ہیں، اسرائیلی نے آپ کو آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو، تو آپ نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا، لیکن وہ مکہ چونکہ ایک پیغمبر کا مکہ تھا، ایسا مکہ لگا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، وہیں مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یار میں تو صرف ایک ڈرانا چاہتا تھا، دھمکانا چاہتا تھا، یہ تو مر ہی گیا ہے بندہ۔ تو گرفتار ہونے کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے، اور کہاں گئے؟ مدین چلے گئے، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ وہاں 10 سال رہے۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے آپ نے شادی کی، بچے بھی ہوئے۔ 10 سال وہاں گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس ملک مصر میں والدہ کے پاس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں رات کے وقت میں ایک جگہ سردی کا موسم تھا، راستہ بھٹک گئے، تو آپ نے اپنی اہلیہ اور بچوں سے کہا تم یہاں رکو، سامنے مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی بندہ ہو، میں اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا اور تھوڑی سی آگ بھی لے کر کے آ جاؤں گا کہ ذرا سی ہماری سردی کم ہو جائے گی، سینکنے کے کام آ جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے خادم کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جب وہاں گئے تو وہاں آگ تو کچھ نہیں تھی، ایک پہاڑ پر، طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پڑ رہی تھی، نور کی ایک تجلی پڑ رہی تھی۔ جب وہاں گئے تو آواز آئی موسیٰ جوتے اتارو اور ہمارے ذرا قریب آؤ۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اس کو اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا فرمایا۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور کچھ معجزات بھی عطا فرمائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر، ان کا مددگار بنا کر عطا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، بلکہ موسیٰ کی فرمائش پر، موسیٰ کی درخواست پر ہم نے ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا مانگی تھی، قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اللہ میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بولنے میں ذرا دقت ہوتی تھی، یہ دعا مانگی۔ اور چوتھی دعا یہ مانگی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے خاندان میں سے میرا مددگار بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ چاروں دعا قبول فرمائی، اور اس طرح سے آپ کے بھائی کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ مانگنے والوں نے اگرچہ اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگا، ہر زمانے میں اللہ سے لوگ مانگتے آئے، لیکن جیسی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے، میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے، ایسی دعا کوئی پیغمبر سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی پیغمبر ایسی عظیم الشان دعا نہیں مانگ سکا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو خیر ایک معجزہ تھی، آپ نے کسی کے لیے نبوت کی دعا تو نہیں مانگی، لیکن اس نبوت کے علاوہ اور بہت ساری ایسی بڑی بڑی دعائیں اور اتنی عظیم عظیم دعائیں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی کہ جن کی بنیاد پر علماء کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کی دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھی، ایسی عظیم عظیم دعائیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب کے اندر اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور پیغمبر تھے۔ میرے دوستو عزیزو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مستقل تذکرہ کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے، بڑے فرزند۔ ان کی یہاں پر ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اسماعیل وعدے کے بڑے سچے تھے۔ ویسے تو ہر پیغمبری وعدے کا سچا ہوتا ہے، لیکن کوئی خوبی کسی پیغمبر کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس زیادتی کی بنیاد پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ اس صفت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ صفت وعدے کا پورا کرنا، وعدہ نبھانا، اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خام میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ یہ کام کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا جنگل میں لے جا کر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں نہ روؤں گا، نہ چلاؤں گا، نہ بھاگوں گا، نہ انکار کروں گا، اس لیے نہ میرے ہاتھ باندھنے کی ضرورت، نہ پیر باندھنے کی ضرورت، اور نہ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے کی ضرورت۔ ہاں البتہ اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لے، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ اس کام سے رک جائیں۔ تو دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے کتنے سچے ہیں کہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہاں تھا؟ آپ کر دو یہ کام، میں صبر کروں گا، وعدہ ہے، میں اس وعدے سے کبھی انکار نہیں کروں گا، اور اس وعدے کو پورا کیا۔ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دو اللہ کے نام پر، میں بالکل انکار نہیں کروں گا، بھاگوں گا بھی نہیں، دوڑوں گا بھی نہیں، میں اللہ کے لیے صبر کروں گا۔ اتنے زیادہ وعدے کے سچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور میرے دوستو عزیزو، سارے انبیاء ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدے کے بڑے سچے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے آپ سے کچھ خریدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ آپ یہیں رکو، میں ابھی رقم لے کر کے آتا ہوں، اور گھر گیا، گھر جا کر کے بھول گیا۔ حضور 3 دن تک وہیں کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا تو اللہ کے رسول واپس تشریف لائے، تو وہ بندہ حضور کے پاس واپس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ محمد معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے صرف اتنا کہا عبداللہ تو نے مجھے تکلیف دی، میں 3 دن ہو گئے یہاں کھڑے ہو کر کے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند تھے۔ لیکن آج میرے عزیزو آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ دیکھو جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، اور حرام ہم کھا جاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے گناہ میرے عزیزو آج آپ کی امت کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ امت کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق جھوٹ بھی بولتا ہے، منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، اور منافق امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ کام مسلمان کے نہیں ہیں، یہ کام تو منافق کے ہیں۔ لیکن آج افسوس مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، خود بھی نماز پڑھنا، لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دینا، اور گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دینا، خود بھی زکوٰۃ دینا اور لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کی دعوت دینا، اور نماز اور روزے کے بہت ہی زیادہ پابند تھے، نہایت متقی پرہیزگار تھے۔ اللہ کہتے ہیں وہ میرا پسندیدہ بندہ تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہے میرا پسندیدہ بندہ تھا، تو میرا عزیز آپ خود اندازہ لگائیں وہ کس مقام پر ہوں گے اور کس مرتبے پر ہوں گے، اور بزرگی اور تقوی اور طہارت کے کس معیار پر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔